قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین و ناظرین کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے زکوٰۃ سے متعلق چند اہم باتیں آپ حضرات کو بتانی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس مکمل گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں، اور مکمل گفتگو سماعت کرنے کے بعد کوئی سوال، کوئی خلجان آپ کے دماغ میں آئے تو آپ بلا جھجک اپنا سوال کمنٹ باکس میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمارے بہت سارے مالدار مسلمان اس ماہ صیام میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، مگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم بندے کا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آپ حضرات دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارک سے بالکل واضح ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو زکوٰۃ دینے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ دینے کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بندے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ اس لیے علماء کرام، فقہائے اعظام فرماتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے اور وہ یہ کہے کہ اسلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کسی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ بے مطلب کی باتیں ہیں، تو اس طرح کہنے والا انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کو حکم دیکھنا ہے تو آپ حضرات فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں اس حکم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے کہ کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے
کیا زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، دولت میں کمی آ جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ ہے، یہ وہم ہے کہ زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اگر روداد سناؤں اور ایک حقیقت بتاؤں تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور صرف صاحب نصاب نہیں بلکہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کروڑوں کی تجارت کرتے ہیں، لاکھوں کی تجارت کرتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں تک کی تجارت ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تجارت تو عام ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے سماج میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ہمارے درمیان ایسے مسلمان بھائی نہیں ہیں جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزنس مین ہیں، جو تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، لاکھوں کا بزنس ہے ان کا، کروڑوں کا بزنس ہے ان کا، مگر چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ سارے بزنس مین جو ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں، آپ اگر جائزہ لیں گے، آپ اگر سروے کریں گے، حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی جو لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے رہتے ہیں، بزنس کرتے رہتے ہیں، تجارت کرتے رہتے ہیں، 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، 3 سال سے نہیں، بلکہ 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ اللہ، کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ایک وسوسہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو میرے مال میں کمی آ جائے گی، مال میرا کم ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کے پاس 40,000 روپیہ ہے اور 40,000 میں 1,000 اگر وہ زکوٰۃ دے تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی 1,000 روپیہ میرا کم ہو گیا۔ کسی کے پاس اگر 40 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب 1 لاکھ روپیہ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کے دماغ میں شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ بھائی میرا 1 لاکھ تو کم ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں مالدار تو بہت ہیں، لاکھ پتی تو بہت ہیں، کروڑ پتی تو بہت ہیں، ارب پتی تو بہت ہیں، خرب پتی تو بہت ہیں، دولت مند تو بہت ہیں، مگر دل کے فقیر اور دل کے غریب ان امیروں میں اکثر لوگ پائے جا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بہت سارے آج بھی ہمارے سماج میں ایسے مالدار ہیں جو اپنے پیسوں کو مکمل حساب اور کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے،
اور ان کے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ آپ مشاہدہ کیجئے، آپ سروے کیجئے، آپ حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اگر میری ویڈیو کو کوئی مالدار میرا بھائی سن رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر اس بات کو فٹ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہر سال اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ نکالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا قانون بندہ نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور آپ کو مال، آپ کو دولت، آپ کو تاجر یا آپ کو امیر بندے نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو امیر بنایا ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے۔ مگر آپ ہیں کہ اللہ کے اس فیصلے کو، اللہ کے اس حکم کی عظمت کو سمجھ نہیں رہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کے بدلے اور زیادہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ خود فرماتا ہے، یہ دولت، یہ عزت، یہ ثروت، یہ مال، یہ جائیداد، یہ تجارت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ ہی کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، دو گے، تو تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اس کے بدلے میں اور زیادہ دے گا۔ آپ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب تھے، امیر بن گئے۔ کیسے بنے؟ اپنی محنت سے صرف بن گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے بنے۔ ورنہ آج تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ امیر بن جائے، مگر سب نہیں بن پاتا ہے۔ اللہ جسے نوازتا ہے وہی بن پاتا ہے۔ مالدار بننا چاہیے، دولت کمانی چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام مالدار تھے۔ آج آپ کتنا بھی پیسہ کما لیں، آپ کو کوئی غنی نہیں کہتا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مالدار تھے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مالدار تھے اور دل کے اعتبار سے بھی مالدار تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صرف عثمان نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اور قیامت تک لوگ حضرت عثمان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے رہیں گے۔ تو صحابہ اکرام میں بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں۔ تو مالدار بننا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر مال کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر مال کا آپ نے حق ادا نہیں کیا تو وہ مال آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ مال آپ کے لیے زحمت بن جائے گا۔ اور قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مال جس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے، وہ مال آپ کے لیے کس طرح وبال جان بن گیا ہے۔ بلکہ زکوٰۃ نہ نکالنے سے مال برباد ہوتا ہے۔ اور میں آپ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں،
کیونکہ بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مال کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 40 لاکھ میں 1 لاکھ زکوٰۃ نہیں نکالا تو میں نے 1 لاکھ بچا لیا۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، آپ نے مال بچایا نہیں بلکہ مال کی زکوٰۃ نہ نکال کر سارے مال کو آپ نے برباد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہونے والا مال ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ نے زکوٰۃ 5 سال سے نہیں نکالی ہے، 10 سال سے نہیں نکالی ہے، تو آپ کا مال برباد ہے، آپ کا مال ہلاک ہو گیا ہے۔ ہلاک ہو گیا ہے، برباد ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ مال ناپاک ہو گیا ہے۔ ہر سال مال سے زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ہر سال مال سے زکوٰۃ نہ نکال کے اپنے مال کو ناپاک کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکمل زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 1 لاکھ مکمل زکوٰۃ نہیں نکالا بلکہ 10,000 نکال دیا، 20,000 بانٹ دیا، 30,000 بانٹ دیا، تو اس طریقے سے مال پاک نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ اگر ناپاک ہیں، مثال کے طور پہ آپ سوئے تھے، آپ ناپاک ہو گئے، اب آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے تو مکمل جسم میں پانی بہانا ہوگا، مکمل جسم میں پانی بہانا ہوگا۔ جسم کا اگر ایک انگ بھی خشک رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہی اگر آپ 40 لاکھ روپیہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو 1 لاکھ اس میں زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے 50,000 نکال دیا زکوٰۃ، 60,000 نکال دیا زکوٰۃ، 80,000 نکال دیا، بلکہ آپ نے 95,000 روپیہ زکوٰۃ نکال دیا، 5,000 روپیہ صرف رکھ لیا اپنے پاس، تب بھی آپ کا مال پاک نہیں ہوا، وہ ناپاک رہ گیا۔ اس لیے جب پاک کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مکمل طریقے سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ جتنا آپ پہ زکوٰۃ بنتا ہے اس کو بالکل الگ کر دیں، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ فقیروں کا حق ہے، وہ مسکینوں کا حق ہے۔ آپ اگر مال سے، اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو آپ غریبوں کا حق دبا رہے ہیں، فقیروں کا حق دبا رہے ہیں، آپ مسکینوں کا حق دبا رہے ہیں۔ ایک چور تو کسی امیر کو لوٹ کر کے لاتا ہے، لیکن آپ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں غریبوں کو لوٹ رہے ہیں، فقیروں کو لوٹ رہے ہیں، مسکینوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے، 1 سال کے بعد اسی 40 لاکھ روپیہ میں 1 لاکھ روپیہ فقیروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، غریبوں کا ہے، لیکن وہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، فقیروں کو نہیں دیا، مسکینوں کو نہیں دیا، اپنے ہی پاس رکھ لیا، تو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 1 لاکھ روپیہ فقیروں، مسکینوں، غریبوں کا چوری کر لیا۔ آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ نے زکوٰۃ
مکمل طریقے سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ اگر نہیں نکالا ہے میرے بھائی تو ابھی سے حساب کتاب کرنا شروع کریں اور مکمل طریقے سے بالکل خلوص اور للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے مکمل طریقے سے زکوٰۃ نکالیں اور اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے جو ہے تجارت کو، اپنے بزنس کو پاک اور صاف کر لیں۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔